سب سے پہلے تو ذکر عبادت جو کتاب آج جناب ظفر تقوی صاحب کی آپ کے سامنے ہے، اس کی میں تہ دل سے انہیں بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور میرے خیال میں تمام شہر ادب کے اہالیان ہیوسٹن اس لحاظ سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تعارف پہلے پیش کروں، اس کے بعد میں اپنی باتوں کی طرف آؤں گا۔ شہر ادب ہیوسٹن میں ڈاکٹر ظفر تقوی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، بہت ہی قابل صد احترام نام۔ اس شہر میں اردو کی ترویج و ترقی اور اپنے اردو اور اپنی تہذیب اور ورثے کے تحفظ کے لیے اگر کوئی دو نام ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ایک مرحوم صالح صاحب کا نام آتا ہے اور دوسرا نام جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب کا ہے، جو بہت ہی قد آور نام ہے یہاں اردو کی ہسٹری کے حساب سے۔ شہر ادب میں اگر ہم یہاں شعراء کی فہرست مرتب کریں، اور میں یہاں ایک بات کہتا چلوں، میں ابھی تک گن رہا تھا کہ ادب یہاں ہیوسٹن میں تقریباً شعراء کی تعداد 39 ہے، مگر آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ 40 میں شاید جناب نذیر عابدی صاحب ہیں، تو یہ 40 کا آپ نے سلسلہ مکمل کر دیا۔ تو یہ تعداد جو ویسے شعراء کی بنتی ہے تقریباً 3 درجن کے قریب ہے، جس میں ایک درجن سے زائد شعراء جو ہیں وہ تمام حضرت جناب تقوی صاحب کے اصرار اور تکرار کے رنگوں سے تراشے ہوئے وہ پتھر ہیں جو آج بت خانے میں بیٹھے بھگوان بنے بیٹھے۔ اور میں اپنی مثال بھی دیتا چلوں، میں 1998 میں یہاں آیا تھا، میری نسبت، میری شناخت، میرا ناز، میرا فخر نعت خوانی اور نعت گوئی ہے، اور نعتیں میں لکھتا رہتا تھا، میرے خون میں شامل ہے شاعری۔ میرے والد صاحب لاہور کے بڑے معروف شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ساغر صدیقی کے ہم عصر شاعروں میں سے تھے، اور تقدیس ادب انہوں نے لاہور میں بنائی تھی، وہی تقدیس ادب میں نے یہاں پر 3 دہائیوں کے بعد ہیوسٹن میں بنائی۔ میں نعتیں لکھتا تھا مگر وہ تواتر اور تسلسل نہیں تھا، مگر ڈاکٹر تقوی صاحب کے طرحی مشاعروں نے اور ان کی تحریک نے مجھے بھی مجبور کیا، اور باقاعدہ ڈاکٹر حر شبیری صاحب یہاں اس بات کے گواہ ہیں کہ میرا نعتیہ کلام جو ہے اس کی تقریب پذیرائی میں بھی جناب حر شبیری شامل تھے، اور انہوں نے ہی اس کتاب کی تقریب اجرا میں حصہ لیا تھا، اور آج یہ دوسری کتاب میں دیکھ رہا ہوں جس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ میری پہلی منظوم نظامت جو تھی وہ تقوی صاحب گواہ ہیں کہ ان کے گھر کے مشاعرے سے ہی میں نے آغاز کیا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں بہت جو ہے اس پہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ اس سلسلے کو چلائیں، اور بعد میں وہی منظوم نظامت جو ہے وہ تقریباً 2 سال تک ہم نے تسلسل کے ساتھ مشاعروں میں کی۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کل کو جب بھی اردو ادب کی تاریخ کوئی لکھنے والا لکھے گا اس شہر کی، تو اس میں جناب حضرت تقوی کا نام صرف نظر کرنے کی وہ گستاخی نہیں کر سکے گا۔ اس موقع پر اب میں اپنی تنظیم تقدیس ادب انٹرنیشنل کی جانب سے اس تقریب پذیرائی کے موقع پر ایک ایوارڈ ان کو دینے کا اعزاز حاصل کرتے ہوئے دعوت دوں گا جناب ہمارے تقدیس ادب کے ڈائریکٹر جناب باسی جلیلی صاحب اور ہمارے اراکین جناب اسرد نقوی اور الطاف بخاری صاحب کہ وہ تشریف لے آئیں اور ان کو یہ ایوارڈ دینے کا اعزاز حاصل کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ کلام جناب تقوی صاحب کو اور کچھ کلام اپنا پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ جی یہ لکھا ہوا ہے کہ حمد و نعت پر مبنی کلام ذکر عبادت کی تقریب اجرا کے حسین موقع پر تقدیس ادب کی جانب سے جناب سید ظفر حسنین تقوی صاحب کی ہیوسٹن میں ادبی خدمات کے اعتراف میں تقدیس ادب خصوصی ایوارڈ 2014 من جانب تقدیس ادب انٹرنیشنل ہیوسٹن USA۔